الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے پی ایم ایس کا جو سلیبس ہے، جو ہمارے 6 سبجیکٹس کمپلسری ہوتے ہیں، ان میں آپ نے کون کون سی ڈائریکشنز کو مد نظر رکھ کے یا کون کون سے ٹاپکس جو ہیں ان 6 سبجیکٹس کے ریلیونٹ آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے، کیسے تیاری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہماری پی پی ایس سی ہے، اس نے اپنی ویب سائٹ پہ ہی آؤٹ لائن جو ہے کمپلسری سبجیکٹس کی وہ ہمیں پرووائڈ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ 6 سبجیکٹس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی طور پہ مد نظر رکھنا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جناب؟ نمبر 1، اگر آپ چونکہ اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی ہے کہ ہمارے جو 6 سبجیکٹس ہیں، جس میں انگلش ایسے تھا، انگلش تھا جس میں ہم نے پریسی لکھنی ہے، کمپریہنشن ہے، ٹرانسلیشن ہے، اس کے علاوہ اردو تھا، اردو میں بھی ایسے ہے، پریسی ہے، کمپریہنشن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اسلامک سٹڈیز تھا نمبر 4 پہ، نمبر 5 پہ پاک سٹڈی ہے، نمبر 6 پہ جو ہمارا جنرل نالج جی کے کا تھا۔ ان میں سے ہم نے کون کون سی ڈائریکشنز کو کور کرنا ہے وہ ہم آج کے ویڈیو میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ہر سبجیکٹ جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور یہ 600 مارکس جو ہیں ہمارے کمپلسری ہیں، ہم نے پی ایم ایس کا اگر ہم نے پیپر دینا ہے تو۔ نمبر 1 انگلش ایسے کی ہم بات کریں گے۔ اگر آپ انگلش ایسے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جناب کینڈیڈیٹس وڈ بی ریکوائرڈ ٹو رائٹ این ایسے ان انگلش آف اباؤٹ 1500 ورڈس۔ تو آپ کو جو ہے وہ کم از کم 1500 ورڈس کا جو ایسے ہے وہ لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو ایسے کی لینتھ ہے وہ بتا دی ہے کہ جناب وہ کم از کم 1500 ورڈز کی ہوگی۔ نمبر 1 ہے A wide choice of topics will be given in question paper. The topics may include those on issues related to، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے جو پیپرز میں جو ایسے آئیں گے وہ ان ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہوں گے یا ان تھیمز کے ریلیٹڈ ہوں گے، جن میں نمبر 1 انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ایسے ہو سکتا ہے، اکانومی کے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، فارن پالیسی کے ریلیٹڈ، گورننس، ہیومن رائٹس، کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ آرڈر اینڈ ادر سوشیو اکانومک ایشوز ریلیٹڈ ٹو پاکستان اینڈ ٹاپکس آف جنرل نیچر۔ اور جتنے بھی ہمارے سوشیو اکانومکس ایشوز ہیں پاکستان کے ریلیٹڈ ہیں، ان ٹاپکس کے جو ریلیٹڈ جتنے بھی ایسے بن سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اس میں۔ اینڈ نمبر 2 ہے The candidate are expected to reflect a clear understanding of the topic, conceptual clarity and logical reasoning. Candidates' articulation, expression and correct use of English language will be examined. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوپر والے ٹاپکس آپ کو بتا دیے ہیں کہ جناب ان تھیمز میں ٹاپکس میں آپ کا ایسے آ سکتا ہے، اور نیچے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی چیزیں آبزرو ہونی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا اسٹرکچر ہے، آپ کی انگلش لینگویج ہے وہ کیسی ہے، آپ کا ایکسپریشن کیسا ہے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے وہ کس حد تک ہے۔ یعنی کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ساری کی ساری ارریلیونٹ باتیں کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو آپ نے ایک بات شروع کی ہے اس کو آپ نے کنکلوژن تک کیسے آپ اس کو لے کے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا انگلش ایسے کے ریلیونٹ چیزیں۔ انگلش پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن جو ہے، اگر اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں جو ہمارا سبجیکٹ نمبر 2 ہے، تو اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ہیں۔ نمبر 1 اگر آپ انگلش پریسی اینڈ کمپریہنشن کی بات کریں، دی رائٹنگ ایگزامینیشن ول اسینشلی ٹیسٹ دی ability of the candidates to handle پریسی رائٹنگ، کمپریہنشن، سینٹیکس، ٹرانسلیشن، گرامر، ووکیبلری ایٹسٹرا۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو پریسی رائٹنگ ہے وہ کیا ہوگی؟ A passage of generic nature with enough room for compression shall be given for writing a précis and suggesting a suitable topic. ٹھیک ہو گیا جناب۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا پیسج جو آپ نے لکھنا ہے اس پہ جو جینرک نیچر کا ہوگا اور
انف روم آپ نے اس کو دینا ہے، کمپریشن کو اور یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے. کمپریہنشن آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، یہ آپ کی فائل جو ہوگی یہ میں آپ کے جو وہ ہوتا ہے آپ کے جو ساتھ ویڈیو کے نیچے اٹیچ بھی کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ پی پی ایس سی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی یہ ساری کی ساری آؤٹ لائن پڑی ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو 1 بائی 1 اگر ریڈ کرتے جائیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لینتھی ہو جائے گی. اگر آپ نے ہمارا سبجیکٹ نمبر 3 ہے، آپ نے اس آؤٹ لائن کو لازمی طور پہ پیپر دینے سے پہلے ایک دفعہ پڑھنا ہے، پیپر کی تیاری سے پہلے پڑھنا ہے. یہاں پہ اگر آپ اس آؤٹ لائن کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کی تقریباً ساری کی ساری جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گی. آپ کے تمام کوسچنز کے آپ کو آنسر اس آؤٹ لائن سے مل جائیں گے. اگر آپ اردو ایسے پریسی کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے ان ڈائریکشنز کو مد نظر رکھ کے ان کو فالو کر کے 1000 ورڈز کیسے لکھنا ہے، پریسی کیسے لکھنی ہے، کمپریہنشن کیسے ہے، گرامر جو ہے ووکیبلری وہ کیسے آپ نے تیار کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں. اسلامک سٹڈیز یہ دیکھیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کون کون سے ٹاپکس کو کور کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے پاکستان سٹڈیز ہمارا. وہ چونکہ ہمارا جو پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہوگا وہ اس میں سبجیکٹیو بھی ہوگا آبجیکٹیو بھی ہوگا، دونوں کا کمبینیشن ہوگا. تو اس میں آپ نے کون کون سے ٹاپکس دیکھنے ہیں وہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب مسلم رول ان سب کانٹیننٹ اینڈ اٹس ڈاؤن فال، مسلم رینائنسنس، ریفارم اینڈ ایجوکیشنل مومنٹس، یہ ساری کی ساری جو ٹاپکس ہیں اس کو کائنڈلی آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا. یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی ایک آسان کر دے گا چیزوں کو نا. اگر آپ آؤٹ لائن کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے کور کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. نمبر 6 اور سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے جی کے کا پیپر، جو کہ کمپلیٹ آبجیکٹیو ہوگا. 100 نمبر کی ایم سی کیوز آ جائیں گے، اس کو ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا. اور یہ ہمارے اس میں آپ نے کون کون سے سبجیکٹس کو دیکھنا ہے، اس میں کرنٹ افیئرز ہوگا، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے جناب. جو ہمارا فزیکل سائنسز ہوں گی اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے علاوہ بایولوجیکل سائنسز ہیں، انوائرمنٹل سائنسز ہیں، فوڈ سائنسز ہیں، کمپیوٹر سائنسز اینڈ آئی ٹی ہے، بیسک میتھمیٹکس ہے. جنرل جو آپ کے سبجیکٹس ہیں اس میں آپ نے یہ ٹاپکس کو ریڈ کر لینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی تمام تیاری بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ایزی ہو کے تیاری کریں، ابھی بہت ٹائم ہے. اس کا جو پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا آئی تھنک وہ اینڈ آف فیب میں یا مارچ کے شروع میں اس کا جو ہے وہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے وہ لے لیا جائے گا جنرل نالج کا 100 نمبر کا. اور جو پاس کریں گے ان کا پھر آگے جو ریٹن ایگزام ہوگا 1200 نمبر کا وہ لیا جائے گا. تو آپ کے پاس تقریباً کوئی یہ 6 ماہ کا آپ کو ٹائم دیں گے، تو آپ ایزی ہو کے اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.